تو دوستو آج کی کہانی ہے روس اور افغانستان کی۔ سن 1970 کی دہائی کے آخر میں افغانستان ایک غیر مستحکم ملک بن چکا تھا۔ حکومتیں بار بار بدل رہے تھے، سیاست میں لڑائی تھی اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد 1978 میں افغانستان میں ایک نئی حکومت آئی جسے حلق پارٹی کہا جاتا تھا۔ یہ سوشلسٹ نظریات رکھتی تھی جو روس اور سوویت یونان کے بہت قریب تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان کی عوام کی بڑی تعداد مذہبی تھے، قبائلی نظام بہت مضبوط تھا اور انہیں یہ نئی حکومت بالکل پسند نہیں آئی۔ حکومت نے ملک میں بدماشی، جبری تبدیلیاں شروع کی، مذہبی رہنماؤں پر پابندیاں، زمینوں کی زبردستی تقسیم، لوگوں کو زبردستی نئی سوچ ماننے پر مجبور کرنا، پورے ملک میں بغاوت شروع ہو گئی۔ حکومت کمزور پڑ گئی اور روس نے سوچا کہ اگر افغانستان ہاتھ سے نکل گیا تو یہ سوویت یونان کے لیے بڑا نقصان ہوگا، اور پھر وہ دن آ گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ تو دوستو تاریخ 24 دسمبر 1979 یہ وہ رات تھی جب سوویت یونان نے بڑی خاموشی سے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پہلے روس کے فوج آمو دریا کے راستے شمالی افغانستان میں داخل ہوئے۔ ہیلی کاپٹر اور جہاز کابل ایئرپورٹ پر اتارے گئے۔ چند ہی گھنٹوں میں کابل کے اہم مقام، عمارتیں اور راستے روس کے کنٹرول میں آ گئے۔ پھر انہوں نے صدارتی محل پر قبضہ کیا۔ افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا۔ روس نے اپنے پسند کا صدر ببرک کارمل بٹھا دیا۔ یوں افغانستان پر روس کا قبضہ ہو گیا اور جنگ کا خوفناک شروعات ہوئی۔ روس سمجھ رہا تھا کہ وہ چند ہفتوں میں افغانستان کو قابو کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ افغانوں نے تاریخ کی سب سے بڑی مذمت شروع کر دی۔ پہاڑوں میں لڑنے والے قبائلی لوگ، مذہبی گروہ اور گاؤں کے عام لوگ سب مل کر مجاہدین بن گئے۔ تو دوستو افغانستان کے لوگوں کو پہاڑوں کے اندر راستوں کا بھی پتہ تھا اور موسم کا بھی، اور اسی طرح پہاڑوں کے سائڈوں پہ گاٹھیوں کا استعمال کر کے روس کے فوج پر حملے کرتے تھے۔ تو دوستو اس جنگ میں افغانستان مجاہدینوں کو بہت سے ممالک کی مدد ملی۔ پاکستان، امریکہ، سعودی عرب، چین، مصر اور کچھ عرب ممالک، انہی مددوں کی وجہ سے مجاہدین مضبوط ہوئے۔ امریکہ کو کیا فائدہ تھا اور وہ افغانستان کی مدد کیوں کر رہا تھا؟ سن 1979 میں جب سوویت یونان نے افغانستان پر حملہ کیا، اس وقت امریکہ میں صدر جیمی کارٹر کی حکومت تھی، لیکن جلد ہی 1981 میں صدر رونالڈ ریگن کی حکومت آ گئی، اور رونالڈ ریگن حکومت نے افغانستان کو مدد دینے کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ دوستو سوال یہ ہے، امریکہ کو افغانستان سے کیا دلچسپی تھی؟ وہ اتنی دور بیٹھ کر کیوں ایک ایسے جنگ میں کود گیا جس کا اس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا؟ تو دوستو اس کی اصل وجہ تھی کولڈ وار، یعنی امریکہ اور سوویت یونان کی وہ ٹھنڈی جنگ جو پوری دنیا میں جاری تھی۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع پر نظر رکھتے تھے۔ روسی فوج کا اچانک افغانستان میں داخل ہو جانا امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اگر روس افغانستان پر مکمل قبضہ کر لیتا تو اگلا راستہ پاکستان، ایران اور خلیج کے تیل والے ممالک کی طرف جاتا، اور امریکہ کے لیے مشرق وسطی کا تیل اس کی پوری طاقت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ امریکہ یہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ روس اتنا قریب آ جائے۔ تو دوستو اسی لیے امریکہ نے ایک خفیہ آپریشن شروع کیا جسے تاریخ میں آپریشن سائیکلون کہا جاتا ہے۔ یہ آپریشن CIA کی تاریخ کا سب سے لمبا اور سب سے مہنگا خفیہ منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا، افغان مجاہدین کو مضبوط کرنا۔
تاکہ وہ روس کو شکست دے سکے CIA نے ابتدائی طور پر پیسہ دیا، پھر اسلحہ دیا، پھر ٹریننگ دی اور آخر میں وہ ہتھیار دیا جو روس کی شکست کا سب سے بڑا باعث بنا، اور وہ ہے اسٹنگر میزائل۔ اسٹنگر میزائل نے سوویت ہیلی کاپٹروں کو آسمان سے گرانا شروع کر دیا۔ ایک ایک میزائل نے روس کے مہنگے لڑاکا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کا پورا کہانی بدل گیا۔ امریکہ کا اصل فائدہ یہ تھا کہ وہ روس کو براہ راست لڑے بغیر کمزور کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی جنگ جس کا سارا خرچہ، ساری قربانیاں افغان عوام اور سوویت فوج اٹھا رہے تھے، اور امریکہ دور بیٹھا طاقت بڑھا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ جنگ 1979 سے لے کر 1989 تک یعنی 10 سال جاری رہا۔ دنیا کی لمبی اور سب سے خونریز جنگوں میں سے ایک تھا۔ اندازے کے مطابق تقریباً افغانستان میں 15 لاکھ افغان شہری اور مجاہدین شہید ہو گئے، 50 لاکھ لوگ گھر چھوڑ کر پناہ گزین بن گئے، 30 سے 40 لاکھ لوگ زخمی یا معذور ہوئے، ہزاروں گاؤں تباہ، شہر کھنڈر بن گئے۔ اور اسی طرح روس میں بھی 15,000 سے 20,000 روسی فوجی مارے گئے، 50,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ جنگ دونوں طرف کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوا۔ 1986 میں جب امریکہ اسٹنگر میزائل مجاہدین کو ملے تو روسی ہیلی کاپٹر گرنے لگے، روس کو بھاری نقصان ہوا۔ آخر کار روس نے شکست تسلیم کر لی۔ 15 فروری 1989 میں سوویت یونان کے آخری فوج دیرہ شیر خان بندر سے افغانستان سے نکل گئے، اور یوں 10 سال بعد یہ جنگ ختم ہو گئی۔ افغانستان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، لاکھوں لوگ بے گھر، شہر ویران۔ روس کی کمزوری دنیا پر ظاہر ہوئی، اور کچھ سال بعد سوویت یونان بھی ٹوٹ گیا۔ افغانستان اور روس دونوں اس جنگ سے بہت زخمی ہوئے، اور اس کے اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، جنگیں ہمیشہ ملک کے نام پر لڑی جاتی ہے، لیکن اصل قیمت ہمیشہ عام لوگ چکاتے ہیں۔ افغانستان کی یہ جنگ بھی دو بڑے طاقتوں کی لڑائی تھی، مگر قربانیاں ایک پورے ملک نے دی۔ ہزاروں گھر اجڑ گئے، بچے یتیم ہوئے، اور ایک ایسا نسل خوف کے سائے میں پلتے رہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھے، طاقت کے کھیل جیت سکتے ہیں، لیکن انسانیت جب ہار جائے تو سب کچھ ہار جاتا ہے۔